حسب معمول کرب میں ڈوبی ہوئی وہ اعصاب شکن آواز میرے وجود کے سناٹے میں گونجی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا، لیکن کمرے میں ہر سمت سوگوار خاموشی مسلط تھی۔ وہاں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا، صرف میرے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرے ساتھ یہ پہلا اتفاق نہیں تھا، اس سے پیشتر بھی متعدد بار یہی اذیت ناک چیخوں کی دل ہلا دینے والی آواز میرے وجود کو جھنجھوڑ چکی تھی۔ کچھ دیر گمسم کھڑا میں اپنی بے چارگی کا ماتم کر رہا، پھر میرے دل کی دھڑکنیں معمول پر آنے لگیں، میرا حلق خشک ہو رہا تھا، یوں جیسے میں برسوں سے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر پانی کا گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں حلق سے نیچے اتارتا چلا گیا، مگر میری پیاس کی شدت کم نہ ہوئی۔ میرے اندر سلگتا ہوا آتش فشاں پھٹ پڑنے کو مچلنے لگا، لیکن ابلتے ہوئے لاوے کی نکاسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے بے بسی کے احساس سے مٹھیاں بھینچ لیں، ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ میری رگوں میں دوڑتے ہوئے جوان خون کی گردش تیز ہونے لگی، میرے دل و دماغ میں گرم آندھی کے تیز جھکڑ چلنے لگے، جس کی تپش میرے احساسات کو جھنجھوڑ رہی تھی، میری مردانگی کو للکار رہی تھی، میرے وجود میں نشتر چبھو رہی تھی، میرے سینے میں سلگتی انتقام کی اس آگ کو ہوا دے کر بھڑکا رہی تھی، جو ایک عرصے سے سرد نہیں ہوئی تھی، روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میں کسی چوٹ کھائے ہوئے زخمی شیر کی طرح کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں نے گھپ اندھیرے کو دور کرنے کی خاطر روشنی کا سہارا نہیں لیا، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تاریکی کے باوجود میری نظریں اس بھیانک اور ہولناک حادثے کے ایک ایک منظر کو دیکھ سکتی تھیں، جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل میرے دل و دماغ پر روز اول کی طرح آج بھی نقش ہے۔ کرب میں ڈوبی چیخ کی وہ اذیت ناک آوازیں متعدد بار میری قوت سماعت سے صدائے باز گشت بن کر ٹکرا چکی تھیں۔ زندگی اور موت کے درمیان ہونے والی بھیانک کشمکش، چنگاڑتی ہوئی گولیوں کی آوازیں اور تڑپتے جسم سے ابلنے والے خون کے فوارے، وہ سب کچھ وہم نہیں تھا، کسی ہارر فلم کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے فرضی مناظر یا اس کے صوتی اثرات بھی نہیں تھے، وہ سب کچھ میری زندگی کی سب سے زیادہ بھیانک اور تلخ حقیقت تھی، جو 10 سال سے کسی سائے کی مانند میرا تعاقب کر رہی تھی۔ آج بھی وہ مناظر اور میرے ساتھ پیش آنے والے ہولناک، ناقابل یقین واقعات اور حادثات مجھے یاد آتے ہیں تو میں سر تا پا لرز اٹھتا ہوں، برسوں کے شب و روز سمٹ کر رہ جاتے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے ابھی کل کی بات ہو۔ میں اپنی اس دل فگار داستان کو کلی پھندنے لگا کر رنگین بنانے کی خاطر دروغ گوئی کا سہارا نہیں لوں گا۔ جو کچھ میرے اوپر بیتی، میرے ذہن نے جو محسوس کیا، میری گناہگار نظروں نے جو دیکھا، حالات اور واقعات جس تسلسل اور ترتیب سے پیش آتے رہے، سب کچھ اسی انداز میں بیان کر دینا زیادہ مناسب سمجھوں گا۔ مجھے مطلق یاد نہیں کہ میری پیدائش پر میرے والدین نے کوئی جشن منایا تھا یا نہیں۔ ذہن پر دھندلا دھندلا سا یہ خیال طاری ہے کہ میری تیسری سالگرہ بھی خاموشی سے دبے پاؤں گزر گئی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے خوب یاد ہے کہ 9ویں سالگرہ تک کوئی تقریب ایسی منعقد نہیں ہوئی جس سے والدین کی خوشی کا اظہار ہوتا۔ شعور بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا احساس بھی شدت سے ہونے لگا کہ میرے والدین میرے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کیوں، میں اس کی وجہ نہ جان سکا، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں نے 10ویں سال میں قدم رکھا تو میرے والدین کے ہونٹوں پر تبسم جاگنے لگا، ان کے چہرے سے تفکرات کے بادل بتدریج چھٹنے لگے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خوشیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ پھر میری 10ویں سالگرہ نہایت دھوم دھام سے منائی گئی۔ اس موقع پر میرے دادا مولوی فراست علی، جو میری دادی کے انتقال کے بعد زیادہ تر الگ تھلگ رہنے کے عادی ہو گئے تھے، والد صاحب کے اصرار پر خاص طور سے شرکت کرنے کی خاطر رامپور سے تشریف لائے تھے۔ وہ بے حد نمازی، تہجد گزار، پرہیزگار اور صوم و صلات کے پابند تھے۔ دادی کے انتقال کے بعد انہوں نے سرکاری ملازمت ترک کر کے رامپور ہی میں ایک اسلامی مدرسے میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستگی اختیار کر لی تھی اور دن رات عبادت اور یاد الہی میں غرق رہتے تھے۔
خداوند کریم نے انہیں اپنے کرم سے اس درجے سے نواز رکھا تھا کہ وہ مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ میرے علاوہ میرے والدین کو بھی دادا مرحوم کی ان مخفی صلاحیتوں کا علم اس وقت ہوا جب وہ 78 سال کی عمر پا کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ میں جو داستان رقم کر رہا ہوں اس میں میرے دادا کی شخصیت کو بھی خاص عمل دخل رہا ہے، جس کا ذکر درمیان میں آتا رہے گا۔ میں یہاں بطور خاص اس بات کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ میری 10ویں سالگرہ کا جشن شاید اس لیے بے حد جوش و خروش اور اہتمام سے منایا گیا تھا کہ مجھ سے قبل میری 2 بہنیں اور ایک بھائی 9 سال کی عمر تک پہنچنے سے پیشتر ہی یا تو طبعی موت مر گئے تھے یا کسی اتفاقیہ حادثے کا شکار ہو کر والدین کو داغ مفارقت دے گئے تھے۔ ممکن ہے میرے بھائی بہنوں کی موت محض اتفاقیہ ہو، لیکن میرے والدین کے دل و دماغ میں نو کا ہنسا وہم کی حد تک خوف کی علامت بن چکا تھا۔ میں اسے فی الحال ان کی ضعیف الاعتقادی کہوں گا، اس لیے کہ ازل سے ابد تک کے جو واقعات لوح محفوظ پر رقم کر دیے جاتے ہیں وہ قدرت کا منشا ہوتے ہیں، جس میں زیر زبر یا پیش کی ترمیم کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ انسان کسی غیر معمولی یا خلاف توقع حادثے سے دوچار ہو کر ہونی انہونی کو جو نام دیتا ہے وہ محض اس کے دماغ کی اختراع ہوتی ہے، لیکن میں اس بحث کو طول دے کر اصل واقعات کو پس پشت ڈالنے سے گریز کروں گا۔ میری پیدائش پر میرے والدین نے بہت سوچ بچار کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رعایت سے میرا نام آذر رکھا۔ ان دنوں ہمارا قیام پٹنہ میں تھا۔ میرے والد حکومت کے ملازم تھے، ان کی تنخواہ واجبی سی تھی، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ہمارا تعلق درمیانے طبقے سے تھا۔ میری والدہ چونکہ تلے اوپر 3 اولادوں کا غم جھیل چکی تھیں، اس لیے وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنے لگی تھیں۔ چنانچہ میرے والد ہما وقت ان کی دلجوئی کا خیال رکھتے تھے۔ میری پیدائش اور پھر 10 سال کی مدت گزر جانے کے بعد میرے والدین کی خوشیاں واپس لوٹ آئی تھیں۔ خاص طور پر میری والدہ کی گرتی ہوئی صحت پر بڑا خوشگوار اثر پڑا تھا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ شکرانے کی نمازیں ادا کیں بلکہ صدقہ اور خیرات کے معاملے میں بھی دل کھول کر حصہ لیا۔ میری 10ویں سالگرہ کا دن میرے گھر والوں کے لیے روز عید سے کم نہیں تھا۔ اس روز صبح ہی سے سالگرہ کا اہتمام شروع ہو گیا۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا، میرے لیے قیمتی لباس تیار کروایا گیا۔ میرے ہم عمر ساتھیوں کے علاوہ محلے کے تمام بچوں کو نام بنام مدعو کیا گیا۔ دادا جان کی امامت میں عصر کی نماز ادا کی گئی، پھر کیک کاٹا گیا، بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ رات گئے تقریب ختم ہوئی تو میں اپنے والدین کے ہمراہ فرش پر بیٹھ کر تحائف کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ ایک ایک پیکٹ کھولنے پر میرے ساتھ میرے والدین بھی خوشی سے تالی بجا رہے تھے، اپنی مسرت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن میرے دادا جان ایک آرام کرسی پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں مستغرق تھے اور ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ سنجیدہ اور مذہبی مزاج کے مالک تھے، اس لیے ان کی خاموشی پر کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن اسی رات جب سونے سے پہلے میں والدہ کو تلاش کرتا ہوا دادا جان کے کمرے کے قریب گیا تو میرے قدم دروازے پر جم کر رہ گئے۔ دادا جان مرحوم کے وہ جملے روز اول کی طرح آج بھی میری یادداشت کے ذخیروں میں محفوظ ہیں جو انہوں نے نہایت سنجیدگی سے میرے والد سے کہے تھے۔ شوکت علی، غیب کا حال سوائے اس قادر مطلق کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہر شے اس کے دائرہ اختیار میں ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی سوکھا پتا بھی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا خیال نہ رکھنا بھی اس کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں اور دانشوروں نے پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کا مشورہ دیا ہے۔ ہماری مقدس کتاب میں بھی جگہ جگہ بنی نوع انسان کو عقل اور شعور سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک ذرا سی بھول کبھی کبھی انسان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے۔ دادا جان نے تھوڑے توقف کے بعد دبی زبان میں کہا، انسان کچھ کھو کر کچھ پاتا ہے، لیکن تم نے پا کر کھو دینے کی غلطی کی ہے۔ میں سمجھا نہیں، والد صاحب نے چونک کر دریافت کیا، کیا ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے؟ میں بڑے عرصے سے تمہیں ایک نیک مشورہ دینے پر غور کر رہا تھا، لیکن دادا جان نے میری والدہ کی طرف دیکھا اور کہا، دلہن کی دل شکنی نہ ہو
اور میری بات کو غلط نہ سمجھا جائے اس لیے خاموش رہا۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں ابا حضور؟ میری والدہ نے کسمسا کر بڑے ادب سے کہا، بھلا آج تک میں نے آپ کی کسی بات کا برا مانا ہے؟ میں تم سے شکایت نہیں کر رہا دلہن۔ دادا جان نے بڑی شفقت بھری سنجیدگی سے جواب دیا، بس ایک خدشہ تھا جس نے لب کشائی سے روکے رکھا۔ شاید قدرت کو بھی یہی منظور تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم دونوں کو اس بات سے آگاہ کر دوں۔ ایسی کیا بات ہے جسے کہتے ہوئے آپ اس قدر ہچکچا رہے ہیں؟ میرے والد نے دریافت کیا۔ آپ جو مشورہ دیں گے وہ ہمارے لیے یقیناً مفید ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے تم میرے خیال سے اتفاق نہ کرو۔ دادا جان پہلو بدل کر بولے، کسی چیز کے بارے میں سعد یا نحس ہونے کا تصور کر لینا انسان کی ذاتی سوچ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی قدرت اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتی ہے۔ اکثر یہ امتحان بڑے کٹھن اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ جس پر گزرتی ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ 3 جگر گوشوں کی جدائی کا تم دونوں کے دل و دماغ پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ اس کی مصلحت کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس میں انسان کی کوئی نہ کوئی بہتری بھی ضرور ہوتی ہے۔ دادا جان پھر ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ ان کی نگاہیں خلا میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ میرے والدین انہیں وضاحت طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں چند ثانیے کو گہرا سکوت طاری رہا۔ 3 بچوں کی موت کے تذکرے نے میرے والدین کو ملول کر دیا تھا۔ مجھے صرف یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ دادا جان نہ جانے کیا مشورہ دینا چاہتے تھے۔ بات اگر سیدھی سادی ہوتی تو انہیں اسے گھما پھرا کر کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ ہر چند کہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی کہ مجھے کسی قسم کی تشویش لاحق ہوتی، لیکن میرے دل و دماغ میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سی کھلبلی مچی تھی۔ میرے والدین کی نظریں بھی دادا جان کے چہرے پر مرکوز تھیں جب انہوں نے ایک طویل سانس لے کر بڑی گھمبیر آواز میں کہا، میں تم دونوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو آذر کا نام تبدیل کر دو۔ میں سمجھا نہیں۔ والد صاحب نے قدرے پریشان لہجے میں پوچھا، آذر کے نام میں کیا خرابی ہے؟ خدا نخواستہ میرے آذر کے دشمنوں کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ میری والدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ نہیں، دادا جان نے ہاتھ مسلتے ہوئے اسپاٹ آواز میں کہا، تمہارے بیٹے کی عمر خدا نے چاہا تو طویل ہوگی، مگر بہتر ہے کہ اس کا نام بدل دیا جائے۔ میں آپ کے علم، تجربات اور مشاہدات کا معترف ہوں، لیکن 10 سال بعد نام کی تبدیلی میں بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ میرے والد نے دبی زبان میں کہا، میں جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ نام کی تبدیلی کا کام پہلی فرصت میں ہو جانا چاہیے۔ دادا جان اپنے مشورے پر اٹل رہے تو میری والدہ نے بے چین ہو کر دریافت کیا، ابا حضور، میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کوئی اہم بات کہنے سے گریز کر رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے مشورے کا سبب بتانا پسند کریں گے؟ دادا جان نے نظر بھر کر میری والدہ کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر جو تاثرات تھے اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ تم پریشان مت ہو، انہوں نے میری والدہ کو دلاسا دیتے ہوئے جواب دیا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہارے آذر پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا، مگر اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ناموں کے اثرات انسان کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کے خیال میں آذر کے علاوہ دوسرا کیا نام مناسب رہے گا؟ میرے والد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رات کافی ہو چکی ہے، مجھ پر نیند کا غلبہ بھی طاری ہو رہا ہے۔ 1-2 روز میں غور کر کے تمہیں دوسرا نام تجویز کر دوں گا، دادا جان نے جمائی لیتے ہوئے کہا، پھر اٹھ کر اپنے بستر پر چلے گئے۔ میرے والدین نے اصرار مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اٹھ کر باہر آ گئے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ والدہ کو دادا جان کی باتوں سے تشفی نہیں ہوئی۔ والد صاحب بھی شش و پنج میں گرفتار نظر آ رہے تھے۔ خود میرا ذاتی خیال بھی یہی تھا کہ دادا جان کسی خاص وجہ یا مصلحت کی بنا پر نام کی تبدیلی کے موضوع کو ٹالنا چاہتے تھے۔ اصل راز کیا تھا یہ ہم میں سے اس وقت کوئی بھی نہیں جان سکا۔ والدین کو دادا جان کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر میں تیزی سے لپکتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا اور اس طرح آنکھیں موند لیں جیسے سو رہا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اپنے کمرے میں واپس آ کر میرے والدین دادا جان کے مشورے پر کچھ نہ کچھ تبادلہ خیال ضرور کریں گے۔ میرا اندازہ غلط نہیں ہوا۔ میں نے جان بوجھ کر دروازے کی سمت پش کر لی تھی
تاکہ میرے چہرے کے تاثرات سے بھی یہ اندازہ نہ لگایا جا سکے کہ میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ میرے والد نے کمرے میں داخل ہو کر مجھے ایک دو آوازیں دیں، پھر والدہ سے مخاطب ہو کر مدھم آواز میں بولے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم نے والد صاحب کے مشورے کا کچھ زیادہ ہی اثر لیا ہے۔ ان کی عمر 78 سال ہونے کو ہے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد اکثر بزرگ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محتاط ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے آذر کے نام کی تبدیلی والی بات یوں ہی کہہ دی ہوگی۔ تم پریشان مت ہو، میں ان کے جانے سے پیشتر اس موضوع پر کھل کر بات کروں گا۔ آپ شاید مجھے بہلانے کی خاطر ایسا کہہ رہے ہیں۔ میری والدہ نے سنجیدگی سے کہا، ابا حضور کی عمر ضرور 78 سال ہو گئی ہے، لیکن یہ بات میرے علاوہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کم سخن اور سنجیدہ طبیعت کے مالک ہیں۔ کبھی بلا وجہ کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے۔ انہوں نے ضرور کوئی بات محسوس کی ہوگی جو خاص طور سے نام کی تبدیلی والی بات چھیڑی ہے۔ بلا وجہ وہم میں مت مبتلا رہو۔ والد صاحب نے سمجھاتے ہوئے جواب دیا، اگر ابا جان نے نام کی تبدیلی ضروری سمجھی تھی تو 10 سال تک خاموشی کیوں اختیار رکھی؟ پہلے بھی وہ نام کی مخالفت کر سکتے تھے۔ جواز چونکہ معقول تھا، اس لیے میری والدہ نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑے وقفے سے بولیں، خدا کرے آپ کا خیال درست ہو، لیکن میرے دل کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک ابا حضور کھل کر کچھ نہیں کہتے۔ تم دل پر بوجھ مت ڈالو، میں صبح ہوتے ہی ان کو اس مسئلے پر دوبارہ کرے دوں گا۔ میرے والدین کے درمیان خاصی دیر تک اسی مسئلے پر تبادلہ خیال ہوتا رہا، پھر وہ بھی سونے کے ارادے سے کمرے کی بتی بجھا کر لیٹ گئے۔ میں بھی کچھ دیر بعد خراٹے نشر کرنے لگا۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر میں بھی موجود تھا۔ دادا جان خلاف توقع کچھ زیادہ ہی خاموش نظر آ رہے تھے۔ میری والدہ کو چونکہ میرے نام کے سلسلے میں فکر لاحق ہو گئی تھی، اس لیے وہ کچھ دیر تو انتظار کرتی رہیں، پھر انہوں نے میرے والد کو اشارے سے اصل موضوع چھیڑنے کو اکسایا، مگر اس سے پیشتر کہ والد صاحب بات شروع کرتے، دادا جان نے مہر خاموشی توڑتے ہوئے کہا، شوکت میاں، مجھے ایک اشد ضروری کام یاد آ گیا ہے، اس لیے میں آج دوپہر کی گاڑی سے واپس رامپور جانا پسند کروں گا۔ اتنی جلدی؟ والد صاحب نے کہا، آپ تو اس مرتبہ 1 ہفتہ رہنے کے ارادے سے آئے تھے۔ ارادہ تو یہی تھا، لیکن دادا جان کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ والد صاحب نے ان کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا، کیا کوئی اہم مسئلہ درپیش ہے؟ ہاں۔ دادا جان نے طویل سانس لے کر بڑے معنی خیز انداز میں جواب دیا، کوئی مسئلہ غیر اہم نہیں ہوتا، ہم اس کی نزاکت اور موقع محل کو نہ سمجھ سکیں تو اور بات ہے۔ کیا 1-2 روز بھی اور قیام نہیں کر سکتے؟ زندگی نے مہلت دی تو پھر کبھی آرام سے آؤں گا۔ اس وقت جو کام یاد آ گیا ہے اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ لیکن زیادہ اصرار مت کرو بیٹے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وقت پر کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ دادا جان اندر سے بڑے مضطرب نظر آ رہے تھے۔ وہ بااصول شخص تھے، ان کے فیصلے اٹل ہوتے تھے، چنانچہ والد صاحب نے انہیں روکنے کے لیے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد والد صاحب سیٹ مخصوص کروانے کے ارادے سے اسٹیشن چلے گئے۔ میری والدہ کے دل میں نام کی تبدیلی والی بات پھانس کی طرح چبھ رہی تھی، چنانچہ والد صاحب کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر صبر کرتی رہیں، پھر صبر پر اختیار نہ رہا تو دادا جان کے کمرے میں چلی گئیں۔ میں ان کے ساتھ تھا، اس لیے انہوں نے بات کو گھما کر شروع کیا، ابا حضور، میں آپ سے وہ بات معلوم کرنے کی غرض سے آئی ہوں جس کا ذکر آپ نے۔ میں سمجھ گیا کہ تم کیا دریافت کرنے کی خاطر بے چین ہو، لیکن خدا پر بھروسہ رکھو، دادا جان نے بات کاٹ کر جواب دیا، وہ رحیم و کریم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا مسبب الاسباب بھی ہے، اس کی ذات سے مایوسی گناہ ہے۔ آپ درست فرما رہے ہیں ابا جان، مگر جب تک آپ اپنے مشورے کی وضاحت نہ کر دیں گے میرے دل کو چین نہیں آئے گا۔ میری والدہ نے بڑے مہذب لہجے میں اصرار کیا، مجھ بد نصیب کی ممتا پر جو چرکے لگ چکے ہیں آپ بھی اس سے بخوبی واقف ہیں۔ میں تمہارے دل کی کیفیت سمجھتا ہوں دلہن، دادا جان نے مضطرب ہو کر خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا، میں نے کل رات جو مشورہ دیا تھا اب اس پر عمل کرنے کا وقت گزر چکا ہے، مگر تم حوصلے سے کام لو، میں جلدی میں نہ ہوتا تو تم سے تفصیل سے گفتگو کرتا۔ اگر کوئی مصلحت آڑے آ رہی ہے
تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی، لیکن صرف اتنا بتا دیں کہ میری ممتا کو پھر کوئی ٹھیس تو۔ میری والدہ کی آواز کپ کپانے لگی۔ ایسی بری فال زبان سے مت نکالو۔ دادا جان نے بڑی شفقت سے میری والدہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں نے کل رات بھی غالباً کہا تھا کہ تمہارے آذر کی عمر طویل ہوگی۔ میری بات پر یقین کرو، جو کچھ پہلے ہو چکا اب نہیں ہوگا۔ پھر دادا جان نے اپنی تسبیح میرے گلے میں ڈال کر سنجیدگی سے ہدایت کی، کوشش کرنا کہ یہ تسبیح 40 روز تک بچے کے جسم سے علیحدہ نہ ہو۔ میں سمجھی نہیں، میری والدہ نے خود پر بمشکل قابو پاتے ہوئے سوال کیا۔ ہمارے آذر کو خدا نخواستہ غیب کے حال وہی بہتر جانتا ہے، لیکن تم کوئی تردد نہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آذر کو اپنی دعاؤں میں برابر شامل رکھوں گا۔ دادا جان نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ آذر میرے شوکت کی اولاد ہے؟ ایک سوال کی گستاخی کر سکتی ہوں؟ میری والدہ نے کچھ توقف کے بعد مدھم آواز میں پوچھا۔ پوچھو، کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ آپ نے کل رات دوسرا نام تجویز کرنے کی بات بھی کی تھی، کیا آپ کے ذہن میں کوئی مناسب نام ہے؟ میں نے ابھی کہا تھا کہ اب نام تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال اگر زندگی نے وفا کی تو رامپور پہنچنے کے بعد تمہاری تسلی کی خاطر کوئی مناسب نام سوچ کر روانہ کر دوں گا۔ دادا جان نے دوسرا نام تجویز کرنے کا وعدہ کیا تو میری والدہ کو قرار آ گیا۔ وہ مطمئن انداز میں شکریہ ادا کر کے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں خاصی دیر تک دادا جان کے پاس رہا۔ وہ بار بار مجھے سینے سے لگا کر پیار کرتے رہے اور کچھ پڑھ پڑھ کر میرے اوپر دم کرتے رہے۔ کاش اس روز میں دادا جان کی باتوں اور ان کی قلبی کیفیت کا صحیح اندازہ لگا سکتا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی جوگی، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوپہر کو کھانے کے بعد دادا جان واپس چلے گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک بار پھر مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا، پھر میری ماں کو تسبیح کا خیال رکھنے کی دوبارہ تاکید کی۔ ان کی نظریں بار بار آسمان کی جانب اٹھ رہی تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن کہہ نہ پا رہے ہوں۔ میری والدہ انہیں دروازے تک رخصت کرنے گئیں۔ انہوں نے خاموشی سے میری ماں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تیزی سے پلٹ کر باہر چلے گئے۔ میں دادا جان کی ایک ایک حرکت کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ایک دو بار سوچا تھا کہ اپنی ماں سے ان باتوں کے سلسلے میں دریافت کروں جس کی بنا پر گزشتہ رات سے گھر کی فضا پر ایک عجیب سوگوار سنجیدگی مسلط تھی، لیکن ہر بار کوئی نامعلوم طاقت مجھے میرے ارادے سے روک دیتی۔ دادا جان کے جانے کے بعد میری والدہ کچھ دیر گمسم رہیں، پھر مجھے پیار کرتے ہوئے بولیں، آذر بیٹے، تمہارے دادا ابو نے تمہارے گلے میں جو تسبیح ڈالی ہے اس کا خاص خیال رکھنا، اس کی طرف سے ایک پل کو بھی غافل نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، میں نے معصومیت سے جواب دیا، میں اسکول جاتے وقت اسے سنبھال کر اپنی الماری میں رکھ دوں گا، واپس آ کر دوبارہ پہن لیا کروں گا۔ نہیں، میری والدہ نے پیار سے سمجھایا، تمہیں 40 روز تک اسے بدن سے علیحدہ نہیں کرنا، اور اسکول میں اگر میرے ساتھیوں نے میرا مذاق اڑایا تو؟ میں نے وضاحت چاہی، تم اسے قمیض کے نیچے کیے رہنا، نہ کوئی دیکھے گا نہ مذاق اڑائے گا۔ میرے ذہن میں اس تسبیح کے سلسلے میں بہت سارے سوالات کلبلا رہے تھے، لیکن میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے ان سے کبھی اپنی بہنوں اور بھائی کی موت کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ خود اپنی پیدائش کے بعد میں نے اپنے والدین کو 9 سال تک جس کرب سے دو چار دیکھا تھا وہی میرے لیے بہت تھا۔ میں دبی ہوئی چنگاریوں کو کریت کریت کر ماں کے دل کے زخموں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ خاص طور پر مجھے ماں کی دل شکنی منظور نہیں تھی، اس لیے میں نے دادا جان کی دی ہوئی تسبیح کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور کھیل کود میں مصروف ہو گیا۔ والد صاحب دادا جان کو گاڑی پر بٹھا کر واپس آئے تو کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں دالان میں تخت پر بیٹھا تفصیل سے ان تحفوں کو دیکھ رہا تھا جو مجھے سالگرہ کی خوشی میں دیے گئے تھے۔ والد صاحب کی عادت تھی کہ جب بھی باہر سے آتے تھے مجھ سے پیار کی 2-4 باتیں کیے بغیر کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے، لیکن اس روز
انہوں نے میرے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، خاموشی سے تھکے تھکے انداز میں قدم اٹھاتے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے والد صاحب کی خلاف توقع عدم توجہی گراں گزری، لیکن میں نے ان سے شکایت نہیں کی۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال ابھرا کہ شاید دادا جان کے اچانک جانے سے وہ ملول ہوں گے۔ میں دوبارہ تحفوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا، لیکن اسی رات میں نے اپنے والدین کی کھسر پھسر کی آواز سنی تو میری نیند اچاٹ ہو گئی۔ وہ میرے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے۔ میں اپنے بستر پر دم سادھے پڑا ان کی باتیں سننے لگا۔ میری والدہ کہہ رہی تھیں، آپ کو میری جان کی قسم مجھے سچ سچ بتا دیں کہ آپ کے اور ابا حضور کے درمیان آذر کے سلسلے میں کیا گفتگو ہوئی ہے۔ آپ نے اگر چھپانے کی کوشش کی تو میری خلش اور بڑھ جائے گی۔ میں نے تم سے غلط بیانی نہیں کی، والد صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ابا جان نے راستے میں آذر کا ذکر ضرور چھیڑا تھا۔ وہ کوئی خاص بات کہنا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اور کس مصلحت سے بات درمیان سے گول کر گئے۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگے کہ 1 ہفتہ اور انتظار کر لو، اس کے بعد میں کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھوں گا۔ کوئی بات پوشیدہ نہ رکھنے سے ان کی کیا مراد تھی؟ میری ماں کی تشویش قدرتی امر تھا۔ یہی بات تو مجھے بھی رہ رہ کر کھٹک رہی ہے۔ جو بات 1 ہفتے بعد کہی جا سکتی ہے وہ آج بھی تو بتائی جا سکتی تھی۔ آپ نے ان کی باتوں سے کوئی اندازہ تو ضرور قائم کیا ہوگا۔ جب سے اسٹیشن سے واپس لوٹا ہوں اسی معمے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیسا معمہ؟ یہی کہ ابا جان نے پہلے اصرار کیا کہ آذر کا نام پہلی فرصت میں تبدیل کر دیا جائے، اور اب ان کا خیال ہے کہ نام کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ کرے میرے آذر کو… پریشان مت ہو، والد صاحب نے والدہ کی بات کاٹ کر کہا۔ وہم کرو گی تو تمہاری صحت اور متاثر ہوگی، لیکن میرے دل کو چین جو نصیب نہیں ہو رہا۔ والدہ بھرائی ہوئی آواز سے بولی، خدا نہ خواستہ اگر آذر کو بھی کچھ ہو گیا تو… کچھ نہیں ہوگا ہمارے بیٹے کو، والد صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابا جان نے میرے اصرار پر اس بات کا یقین دلایا ہے کہ خدا نے چاہا تو آذر کو کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بڑے یقین سے کہا ہے کہ ہمارے بیٹے کی عمر طویل ہوگی۔ پھر وہ اصل بات بتانے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ یہی ایک بات مجھے بھی پریشان کر رہی ہے کہ ابا جان فی الحال کچھ کہنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں۔ آپ میری ایک بات مانیں گے؟ میری والدہ نے بڑی عاجزی سے کہا۔ کہو، کیا بات ہے؟ آپ 2 روز بعد خود رامپور چلے جائیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ابا حضور آپ کی پریشانی دیکھ کر اپنے دل کی بات زبان پر لے آئیں۔ میں ایک اور بات پر بھی غور کر رہا ہوں، والد صاحب نے کہا۔ ہم آذر کا نام ہی کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ میرا مطلب ہے کہ سنت کے اصول سے کوئی دوسرا نام رکھ لیں، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ دلوں کے بھید تو نیلی چھتری والا جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے اس نیک قدم کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول کر لے۔ میرے ذہن میں بھی یہی خیال کلبلا رہا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اگر آپ رامپور جا کر ابا حضور سے بھی کوئی مناسب نام دریافت کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، میری والدہ نے کہا۔ انہوں نے دبی زبان میں مجھے بھی یہ باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ نام کے اچھے اور برے اثرات انسان کی زندگی کے نشیب و فراز پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، والد صاحب نے کچھ توقف سے کہا، اگر یہی تمہاری رائے ہے تو میں کل ہی دفتر جا کر رخصت حاصل کرنے کے لیے درخواست دیے دیتا ہوں، اور اگر خدا کو منظور ہوا تو 2 روز بعد رامپور بھی چلا جاؤں گا۔ آپ نے ابا حضور سے یہ تو ضرور دریافت کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنی تسبیح آذر کے گلے میں کیوں ڈالی ہے؟ ارے ہاں، والد صاحب نے چونک کر پوچھا، وہ تسبیح اب کہاں ہے؟ آذر کے گلے میں۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے، اسے گلے سے نہ اتارے اور خاص طور پر خیال رکھے۔ تم نے اچھا کیا۔ ابا جان نے روانہ ہونے تک 2-3 بار سختی سے ہدایت کی تھی کہ ان کی دی ہوئی تسبیح 40 روز تک آذر کے جسم سے دور نہ ہو۔ اس کی کوئی وجہ بھی بتائی تھی؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ خدا کے حکم سے تسبیح کی موجودگی میں ہمارا بیٹا آفت و بلایات سے محفوظ رہے گا۔ خدا ان کی زبان مبارک کرے۔ میرے والدین کے درمیان اس موضوع پر خاصی دیر تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، لیکن میرے اوپر نیند کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ میں اس کے آگے کچھ نہ سن سکا۔ اگلی صبح میں حسب معمول بیدار ہوا اور روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو کر اسکول جانے کو تیار ہو گیا۔ والد صاحب مجھے اسکول چھوڑتے ہوئے دفتر جاتے تھے
اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ دوپہر کو میں 3 بجے اسکول بس سے واپس آ گیا۔ دادا جان کی تسبیح کو میں نے اپنی ماں کی ہدایت کے مطابق بنیان کے اندر کر رکھا تھا، اس لیے اسکول میں اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ اسی شام والد صاحب دفتر سے آئے تو سب سے پہلے میری والدہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ انہوں نے 1 ہفتے کی اتفاقیہ رخصت حاصل کر لی ہے اور دفتر سے واپسی پر اگلے روز کے لیے رامپور جانے کی خاطر اپنی نشست بھی محفوظ کروا لی ہے۔ اس وقت ہم سب ناشتے کی میز پر موجود تھے، ہر چند کہ مجھے والد صاحب کے دادا جان کے پاس جانے کی بھنک مل چکی تھی، لیکن پھر بھی میں چپ نہ رہ سکا۔